نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ اور ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو، اور جنہیں تم نے علیحدہ کر دیا تھا ان میں سے جسے تمہارا جی چاہے اپنے قریب کر لو، تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اس بات کے زیادہ نزدیک ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اے لوگو اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں جو کل آپ نے سماعت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بیان کیا تھا کہ جن سے نکاح کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ کو خصوصی اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ جس زوجہ کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ازواج مطہرات میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسا اپنے محبوب کو یہ خصوصی، یہ کسی اور حضور کی امتی کے لیے نہیں، یہ صرف حضور کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، اور جس کو چاہیں انکار فرمائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے ایسی کئی عورتیں بھی آئیں کہ جو اپنے آپ کو حضور کے نکاح میں انہوں نے ہبا کرنے کے لیے بغیر مہر اور نکاح کے اپنے آپ کو ہبا کرنے کے لیے آئیں، جیسے پیچھے کل آپ نے سماعت کیا تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو ازواج مطہرات میں عدل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق خصوصی اختیارات ملنے کے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح میں 9 ازواج جو تھیں حضور کی حیاتی میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہی رہے، اور یہ اللہ نے حضور کو اختیار بھی دیا کہ آپ چاہے باری مقرر کریں یا نہ کریں، جس زوجہ کے ساتھ رہنا چاہیں، جس کو چاہیں اپنے سے قریب کریں، جس کو چاہیں دور کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے تمام ازواج کے ساتھ عدل فرمایا۔ اللہ اکبر! کیسا عدل فرمایا کہ سب کی حضور نے باریاں رکھیں سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی، کیونکہ وہ آپ نے کل بھی سماعت کیا تھا کہ یہ عمر میں بہت بڑی تھی، بوڑھی تھی جب حضور نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو انہوں نے اپنی باری کا جو دن تھا، اب یہ دیکھیں یہ ایثار بھی ازواج مطہرات میں کہ انہوں نے اپنی باری کا دن ہماری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، یعنی ان کی باری کا دن تو تھا ہی، لیکن آپ نے اپنی باری کا دن بھی انہیں دے دیا۔ اور بارگاہ رسالت میں کیا خوبصورت جملہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے حضور یہی کافی ہے کہ میرا حشر کل قیامت کے دن آپ کی ازواج مطہرات میں ہو۔ کیا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک میں جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے خاص اختیار دیا، لیکن پھر بھی حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ عدل فرمایا۔
تو ان لوگوں کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے کہ جو نکاح تو 2 3 4 کر لیتے ہیں لیکن وہ عدل نہیں کرتے اپنی بیویوں کے درمیان، تو ان کے لیے عدل کرنا کتنا ضروری ہے، تو یہاں ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جسے تم نے علیحدہ کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ازواج مطہرات میں سے جس کو معزول کر دیا ہو یا جس کی باری کو ساکت کر دیا ہو، آپ نے اسے یعنی اپنے سے دور کیا، لیکن آپ اس کی طرف جب چاہیں التفات فرمائیں اور اس کو نوازیں، یہ بھی آپ کو اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار اس بات کے زیادہ نزدیک ہے کہ محبوب ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کی ازواج کی، اور وہ غم نہ کریں، اور آپ جو کچھ انہیں عطا فرمائیں اس پر وہ سب کی سب آپ کی ازواج راضی رہیں، کیونکہ وہ جان لیں گے اور وہ جانیں گے کہ یہ تفویض اور یہ اختیار آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ جب انہیں پتہ چل جائے گا تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو اس آیت کریمہ میں فرمایا لوگوں اللہ جانتا ہے کہ جو عورتوں کے معاملے میں اور ان میں سے بعض کی طرف مائل ہونے سے متعلق تم سب کے دلوں میں ہے، یعنی جو 2 3 شادیاں کرتے ہیں تو کسی کا دل ایک کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، یاد رکھنا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا دل کس کی طرف مائل ہے، اللہ جانتا ہے تم سب کے دلوں میں جو کچھ ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ کیا شان اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بھی بتا دی۔ آگے ارشاد فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ان کے بعد مزید عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن پسند آئے، مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں جو موجود 9 ازواج مطہرات ہیں جنہیں آپ نے اختیار دیا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، تو مزید عورتیں اب آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ حلال کہ انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ ان ازواج مطہرات کی یہ عزت افزائی اس لیے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج کو اختیار دیا تھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا میں چاہیوں، تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا اور دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا فرمایا، اور حضور نے اپنی مبارک کے آخری لمحے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ازواج مطہرات حضور پر نور کی خدمت میں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے یہ مروی ہے کہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، جیسے کل آپ نے سماعت کیا تھا وہ والی آیت کہ جس میں حضور کے لیے نکاح کی 4 قسمیں اللہ نے بیان کی تھی، تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کے لیے آخر میں حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہے نکاح فرمائے۔ اس صورت میں یہ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ابھی میں نے پڑھی آیت نمبر 52 کہلاتی ہے، فرماتی ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ آیت کل آپ نے سماعت کی تھی اور وہ آیت نمبر تھی 50۔ تو یہ 50 نمبر آیت اللہ نے نازل کی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ والی نازل ہوئی تھی آیت نمبر 52۔ تو اب جب یہ حکم منسوخ ہوا تو جو منسوخ ہو تو نیا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ کل آپ نے سماعت کر لیا تھا، تو ہماری ماں فرماتی ہیں اس کی ناسخ آیت یہی والی اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی ان ازواج مطہرات میں کسی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں، اگرچہ آپ کو اس کا حسن و جمال پسند آئے،
البتہ آپ کی وہ کنیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہو وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اس لیے کوئی شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کنیزوں میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جس کو آپ اپنے وہ ملکیت میں جو ہیں آپ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، تو ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی ملک میں آئی تھی، لونڈی بن کر، کنیز بن کر آئی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ملکیت میں تھی۔ تو ان سے ایک فرزند حضور کے پیدا ہوئے کہ جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضور کی جتنی اولاد ہیں وہ سب کی سب ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ صرف ایک حضور کے فرزند یہ ہیں حضرت ماریہ قبطیہ سے یہ پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم، کہ جنہوں نے چھوٹی عمر میں ہی وفات پائی تھی، کہ جن کی وفات پر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو اس وقت کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کو بھی غم، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے وہ نرمی ہے، وہ رحمت ہے، تو اس پر وہ اگر آنسو آ جائے، غم ہو جائے، تو اس پر تو یہ اللہ کی رحمت ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا اور شکوے شکایت اللہ سے کرنا، اور بعض لوگ کسی کا جیسے عزیز کا انتقال ہو جائے تو وہ کفریہ کلمات اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیوں لے لیا گیا، ہمارے گھر میں ہی یہ میت کیوں ہو گئی۔ تو ایسے کلمات نہیں ادا کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، بلکہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو باعمل، بااخلاق، باحیا، با کردار بنا دے، اپنی ذات پر یا اللہ توکل کی دولت عطا کر دے، یقین کی دولت عطا کر دے، ایمان کامل کی دولت عطا کر دے۔ آج تک ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کے صدقے میں اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔